عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جیسا کہ ہم اور آپ عید الاضحیٰ سے بالکل قریب ہیں، اللہ تعالیٰ خیر اور خوبی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس عظیم دن سے مالا مال فرمائے. ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عید گزارا کرتے تھے، تاکہ ہم اور آپ بھی عید میں ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور عید کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ خوشیوں کے موقع پر ہو یا غموں کے موقع پر ہو، آرام کے موقع پر ہو یا تکلیف کے موقع پر ہو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری دین اور دنیا دونوں بہت ہی بہتر ہو سکتی ہیں. اولاً ہمیں اور آپ کو عید کے متعلق، خاص طور سے عید الاضحیٰ کے متعلق علم اور جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت اور آپ کا طریقہ کار عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں، یعنی پورے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک کثرت سے تلبیہ پکارنے کا حکم دیا ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی یہ وہ عید ہے جس کا احساس ہمیں بہت لمبے وقت تک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ان میں خیر اور بھلائی اور اسی طریقے سے نیکی کا کام جو تکبیرات کی شکل و صورت میں موجود ہے وہ کئی دنوں تک انجام دینا ہے اور اجر و ثواب کو اپنے لیے اکٹھا اور جمع کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک دن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، کہ تم کثرت سے ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا اور الحمدللہ کا اس کا کیا ہے اہتمام کرو. تو یہ اہتمام 1 ذی الحجہ سے شروع ہو کر کے 13 ذی الحجہ کی شام کو جا کر کے کیا ہے ختم ہوتا ہے. لیکن خاص طور سے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اس پر خوب توجہ ہونی چاہیے. سارے کے سارے لوگ تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے عید الاضحیٰ کی طرف کیا ہے روانہ ہو جائیں. تمام لوگوں کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ رب العالمین کو معدود کاؤنٹڈ ڈیز میں یاد کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: الایام المعدودات ایام التشریق 4 ایام یوم النحر و 3 ایام، کہ ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق ہیں، اور 4 دن، یعنی 4 دن ہے ایام تشریق کو لیتے ہوئے، 1 یوم النحر اور باقی 3 دن اور، یعنی 4 دن. ان دنوں میں کثرت سے کیا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، یعنی تکبیرات وغیرہ پڑھی جائے. اور ایسی ہی بات عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ بن زبیر سے، ابو موسیٰ الاشعری سے، عطا، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر اور دیگر لوگوں سے کیا ہے مروی ہے. اس لیے تکبیرات کا اہتمام خوب کرنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں تک کو جو ایام سے گزر رہی ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلے، یکبرنا مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ تکبیرات کہیں گی، تکبیرات پڑھیں گی، کیونکہ اس کے لیے پاکی کا ہونا شرط نہیں. فَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِيرِهِمْ، یہ مسلمانوں کی تکبیرات کے ساتھ تکبیر پڑھیں گی، یعنی یہ عید کے لیے روانہ ہوں گی، عید کے لیے نکلیں گی، اور مسلمان جیسے تکبیر پڑھتا ہوا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوا نکل رہا ہے. تو خواتین بھی جو ان ایام سے گزر رہی ہیں وہ بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں گی اور مسلمانوں کی تکبیرات کے ساتھ کیا ہے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں گی.
اب آئیے ہم لوگ ایک ترتیب سے جو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے عید کے آداب میں سے، اس کی سنتوں میں سے، کہ عید کے دن غسل کیا جائے، عید کے دن غسل کیا جائے، اور یہی رائے ہے حنفیہ کی، شافعیہ کی، حنابلہ کی، اور ایک قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان کے متعلق ہے کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو، کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کیا ہے، غسل کرتے تھے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں اور اسی طریقے سے امام عبد الرزاق نے مصنف وغیرہ میں ذکر کیا ہے، اور امام نووی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عید کے دن عید کے لیے کیا ہے، غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے، عید کے دن غسل کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ سال کے جن ایام میں غسل کرنا مستحب ہے، ان میں عیدین کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جمعے وغیرہ کا دن ہے۔ ان دنوں میں خاص طور سے غسل کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو عید تو بہت بڑا ایک لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کا مرکز اور سینٹر ہے، اسی وجہ سے ایسے مواقع پر لوگوں کو غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بات کا ثبوت بعض صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے درمیان کیا ہے، موجود ہے، اور صحابہ کرام نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے غسل کر لینے کے بعد عید کے دن مستحب یہ ہے کہ آپ بہترین اور خوبصورت لباس پہنیں، بہترین حالت میں رہیں، یعنی اچھا لباس زیب تن کریں۔ عیدین کے موقع پر مذاہب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تمام مذاہب فقہیہ کا، یعنی حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، سب کا اس پر کیا ہے، اتفاق ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے ریشم کا بہترین جوڑا بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی رأیت عطاردا، میں نے عطارد کو دیکھا ہے کہ وہ ریشم کا بہترین جوڑا بیچ رہے ہیں۔ فلو اشتریتها فلبست للعفود وللعید وللجمعہ، کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اگر آپ اس جوڑے کو، اس ریشم کے لباس کو اگر آپ خرید لیتے تو آپ اس کو جب گیسٹ اور مہمان آتے اس وقت پہنتے، عید کے موقع پر پہنتے، اور جمعے کے دن پہنتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے لباس کے بارے میں فرمایا انما یلبس الحریر من لا خلاق له، ریشم کا لباس وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عید کے دن تجمل کرنا چاہیے، زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ میں معروف اور مشہور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں معروف اور مشہور تھا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ اس لباس کو خرید لیجئے تاکہ آپ جب وفد آئے، لوگ آئے، اس موقع پر آپ پڑھیں ان کا ویلکم کرنے کے لیے، اسی طریقے سے عید کے موقع پر، اسی طریقے سے جمعے کے موقع پر، تو اللہ کے نبی نے اس کا کنڈم نہیں کیا۔ نہیں، عید کے موقع پر قیمتی اور بہترین لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نیا لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس بات پر اعتراض جتایا کہ ریشم کا لباسوں کی مردوں کے حق میں حلال اور جائز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا۔ لیکن جو بات انہوں نے بیان کی تھی اور بالکل معروف بات تھی صحابہ کے درمیان کہ عید کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، یا لوگ جب آ رہے اس موقع پر بہترین لباس کیا ہے، زیب تن کرنا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، ایک جوڑا تھا، یلبسها للعیدین ویوم الجمعہ، اللہ کے نبی اس جوڑے کو عیدین کے موقع پر، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں سے روایت کیا ہے۔ نافع کہتے ہیں ان ابن عمر كان يلبس في العيدين احسن ثيابه،
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنا جو بہترین لباس ہوتا ان کے پاس، اسی کو وہ زیب تن کیا کرتے تھے، اسی کو پہنا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام بیہقی وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر ہمیں اور آپ کو بہترین لباس جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اسے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ نے عطا کیا دیا ہے، نوازا ہے، اور نیا لباس خرید کر کے اسے عید کے موقع پر پہن لیتا ہے تو یہ ایک سنت والا عمل ہوگا، بہترین عمل ہوگا۔ اور اگر نیا کپڑا پہننے کی طاقت اور صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے تو اس کے پاس جو موجود کپڑے ہوں ان میں جو سب سے بہترین کپڑا ہو اسے عید کے موقع پر زیب تن کر لے، اسے پہن لے۔ یہ حکم مردوں کے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی حکم عورتوں کے حق میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جائے۔ خوشبو تو کسی بھی وقت لگایا جائے، ایک بہترین چیز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی چیزوں میں سے جو چیزیں بہت پسند تھی ان میں سے خوشبو ہے، اور یہ مرد و عورت کے لیے بالکل برابر ہیں۔ مردوں کا خوشبو لگانا اور عورتوں کا خوشبو لگانا، دونوں کا خوشبو لگانا ایک بہترین عمل ہے۔ بس جو چیز منع ہے خواتین کے متعلق، عورتوں کے متعلق، وہ یہ ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے اجنبی مردوں کے سامنے سے گزر نہیں سکتی ہے، یہ منع ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے یہاں غلط فہمی پھیل گئی کہ خوشبو مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں خوشبو کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، یا اس طریقے سے جو ہے مردوں کے درمیان گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، اگر محرم رشتے تو ان کے سامنے خوشبو وغیرہ لگایا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خوشبو کے استعمال کا معاملہ ہے وہ یہ کہ خوشبو لگا کر کے اجنبی مردوں کے سامنے گزرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، یعنی الزانیہ، جو عورت خوشبو کا استعمال کر کے مجلس سے گزر جائے، یعنی یہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں سے گزر جائے تو ایسی ویسی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ وہ بدکار عورت ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کیا ہے، لبھانے والی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف جھکانے والی ہے۔ تو یہ منع ہے۔ باقی یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے خوشبو کا استعمال ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم الطیب والنساء، تمہاری دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، ایک خوشبو اور دوسری عورتیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس وجہ سے جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، ان تمام مواقع پر خوشبو لگانے کا خاص طور سے کیا ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابن قدامہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں سمعت اہل العلم یستحبون الطیب والزینۃ فی کل عید، کہ اہل علم، امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم میں سنا، یعنی تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں سے سنا کہ وہ پسند کرتے تھے کہ عید کے موقع پر خوشبو کا استعمال کیا جائے اور زینت کی چیزوں کا استعمال کیا ہے، کیا جائے۔ تو اس طریقے سے عید کے موقع پر بہترین خوشبو وغیرہ کا استعمال کر کے عیدگاہ وغیرہ کے لیے جانا ہے، کیا ہے، سنت کا طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب خواتین عید کے لیے جا رہی ہیں تو پھر کیا ہے، وہ خوشبو کے استعمال سے پرہیز کریں گی اگر ان کے ساتھ کیا ہے، اجنبی مردوں کے پاس سے گزر ہو رہا۔ لیکن ایسا معاملہ ہو کہ نہیں، سب گھر کے محارم ہیں اور وہ ساتھ میں جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر عورت کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں کہ خوشبو کا کیا ہے، استعمال کر کے نکل لے۔ جہاں منع ہے وہ یہ کہ اجنبی مردوں کے سامنے سے خوشبو لگا کر کے گزرنا، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ کے لیے نکلا جائے تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عید کے لیے پیدل نکلے، عید کے لیے کیا ہے، پیدل نکلے، یہی سنت کا طریقہ ہے اگر میسر ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چل نہیں سکتا یا عیدگاہ بہت دور ہے تو ایسے موقع پر سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس قدر ہے کہ آدمی چل سکتا ہے، چل کر کے جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اسے پیدل ہی جا کر کے عیدگاہ پہنچنا چاہیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من السنت ان تخرج الى العید ماشیہ، سنت میں سے ہے کہ تم عید کے لیے پیدل چل کر کے جاؤ۔ سنن الترمذی میں اور اسی طریقے سے ابن ماجہ وغیرہ میں روایت کیا ہے، موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طریقے سے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ کے لیے نکلے، عید کی نماز کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آپ نکلے تو ایک راستے سے جائیں، اب جب لوٹے تو راستہ آپ کیا ہے، بدل دیں۔
یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے عیدین کے موقع پر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے دن راستے کو بدل لیا کرتے تھے، یعنی جانے کے لیے ایک راستہ تو آنے کے لیے دوسرا راستہ استعمال کرتے تھے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس آپشن ہو جانے کے لیے ایک راستہ اختیار کرے تو آنے کے لیے دوسرا راستہ اسے کیا ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا، کیوں آپ نے کہا کہ راستے کو بدل لیا جائے، جانے کے وقت الگ راستہ اور آنے کے لیے الگ راستہ استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے لیشهد له طریقان عند اللہ یوم القیامہ، تاکہ دونوں راستے قیامت کے دن اللہ کے پاس بندے کے حق میں کیا ہے گواہی دے، ایک جانے والا راستہ گواہی دے اور ایک آنے والا راستہ گواہی دے۔ اور اسی طریقے سے والارض تحدث یوم القیامہ بما عمل علیہ من الخیر والشر، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین پر جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب اگل دے گی۔ یوم تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے خزانے کو کھول دے گی، اپنے اخبار کو کھول دے گی۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ زمین پر اگر آپ چلے ہیں جانے کے لیے ایک راستہ اور آنے کے لیے ایک راستہ، تو ایسی صورتحال میں زمین آپ کے حق میں گواہی دے رہی، بتائے گی کہ یہ بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے اس طرف سے گیا اور عید کی نماز پڑھ کر کے ادھر سے وہ روانہ ہوا۔ تو اس سے یہ بھی کیا ہے بڑی واضح حکمت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کا جو عظیم شعار ہے، سمبل ہے، اس کا اظہار ہو، جانے کے لیے ایک راستہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ لوگ عید کے لیے جا رہے ہیں، اور آنے کے لیے دوسرا راستہ ہو، تاکہ اس طرف سے موجود لوگوں کو بھی کیا ہے اس کا احساس ہو سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اظہار کے لیے آدمی جانے کے بھی تکبیرات وغیرہ اہتمام کرتا ہوا جا رہا ہے، آنے کے لیے بھی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہے کہ منافقین کو، یہود کو اور دیگر لوگوں کو کیا کثرت سے ڈرانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے اسی حکمتوں میں، ظاہر اللہ کے نبی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ آدمی ایک طرف سے جاتا ہے ایک راستے سے تو وہاں پر جو ضرورت مند نظر آئے اس کی اس نے مدد کر دی، آنے کے وقت دوسرے راستے سے آ رہا ہے وہاں لوگوں کو ضرورت نظر آئی مدد کر دی، سوالات ہے، استفتاء ہے، فتویٰ وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری وجوہات کیا ہے ذکر کی گئی۔ المہم یہ ہے کہ راستے کو تبدیل کر لینا، بدل لینا، جانے کے لیے الگ راستہ اور آنے کے لیے الگ راستہ استعمال کرنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ بھرپور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس غیر گزرے دور کے اندر جب سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کی ان سنتوں کو زندہ کر کے اللہ کے نبی سے محبت اور وفاداری کا مکمل ثبوت کیا ہے پیش کریں۔ ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھیں، ان چیزوں کو کم نہ سمجھیں۔ ان کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی سنتیں جو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ادا کریں گے، ممکن ہے کہ اسی بہانے قیامت کے دن ہماری نجات اور ہماری بخشش ہو جائے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر، عید کے دن اولاً عید کے دن آپ نماز کے لیے گئے، یہ سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ عیدین کی نماز بغیر کسی استثناء کے لیے سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے، کسی کو بھی گھر میں رہنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہے، سارے لوگ عیدگاہ کے لیے نکلیں گے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کا آرڈر اور حکم رہا ہے کہ عید کے موقع پر کوئی گھر میں نہ چھوٹنے پائے، کوئی گھر میں نہ بچنے پائے، سارے کے سارے لوگ نکل جائیں، مرد و عورت نکل جائیں، خواتین نکل جائیں، سارے لوگ نکل جائیں، الا کہ وہ لوگ جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو عیدگاہ نہیں جا سکتے، ان کی بات الگ ہے۔ باقی تمام کے تمام لوگوں کو عیدگاہ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ والی خواتین کو، حیض والی عورتوں کو، نفاس والی عورتوں کو، تمام لوگوں کو جن کو نماز تک نہیں پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے نماز نہ پڑھنے کی رخصت اور اجازت ملی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نکلیں، اسلام کے اس سمبل کو، اس عظیم شعار کا حصہ بنے، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو، ان کی تکبیرات کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام عبادات وہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکتی ہیں، یعنی اچھا لباس پہن لینا، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، چل کر کے جانا، راستے کو بدل دینا، تکبیرات کا اہتمام کرنا، خوشیوں میں شامل ہونا، مبارکبادی دینا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو آپ عید کی خوشیوں کا حصہ نہ بنیں، ایسا خطا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ عید کے موقع پر خوشیوں کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔
یہ ہمارے پاس یہ چیزوں کا بھی چلن کم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ عید کے دن بھی کیا ہے چہرے بنا کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ گئے عید کی نماز پڑھ کے سو گئے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اظہار السرور فی الاعیاد من شعائر الاسلام. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عیدین کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا، خوشیوں کے ساتھ رہنا، خوشیوں کو پیش کرنا، یہ دین کا ایک سمبل ہے، دین کا ایک شعار ہے، دین کی ایک پہچان ہے. اس لیے عیدین کے موقع پر خوشیوں کے ساتھ لوگوں کو زندگی گزارنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. تو عید کے لیے سارے کے سارے لوگ روانہ ہو جائیں. جو نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہو وہ عورتیں وہ خواتین بھی نکلیں اور باقی تمام عبادات کا حصہ بنے. صرف یہ کہ جب نماز پڑھی جائے تو وہ اس سے الگ تھلگ رہیں، باقی تمام عبادات میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں تاکہ عید کی خوشیوں میں ان کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اسی طریقے سے عید کے موقع پر مبارکبادی دینا اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید مبارک بنایا آپ کے لیے، بار بار یہ عید کی خوشیاں آئیں، اور یا ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. تو یہ ایک درست عمل ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد بن زیاد الحلانی کہتے ہیں کہ رأیت ابا امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ یقول فی العید لاصحابہ تقبل اللہ منا ومنکم. محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی ابو امامہ الباہلی کو دیکھا کہ وہ عید کے دن اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ قبول فرمائے. اس حدیث کو امام زاہد بن طاہر نے تحفہ عید الفطر کے اندر ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ کے اندر اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اسی طرح کی ایک روایت جبیر بن نفیر سے آئی ہوئی کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ملتے تھے تو ان میں کا بعض کو کہتا تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس عبادات کو ان عبادات کو کیا ہے قبول فرمائے. اسے بھی امام زاہد بن طاہر نے تحفہ عید الفطر کے اندر ذکر کیا ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے اور ان سے پہلے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. تو اس سے بات کا اندازہ لگتا ہے کہ ایسے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا یہ جائز اور درست عمل ہے اور عید کے موقع پر ایسا کیا جا سکتا کوئی حرج نہیں. البتہ ایک معاملہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر گلے ملنا، عید کے موقع پر کیا ہے گلے ملنا. گلے ملنے کے متعلق جو طریقہ ہے وہ یہ کہ عامر الشعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں تابعی ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجعوا عن سفر آنک بعضهم بعضا، کہ جب صحابہ کرام سفر سے لوٹتے تھے تو ان میں کا بعض کے ساتھ معانقہ کرتا تھا، گلے ملتا تھا. تو عید کے موقع پر اس طریقے سے یہ سمجھنا کہ گلے ملنا بھی ایک سنت اور طریقہ ہے عید کا تو یہ ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عید کے موقع پر ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہا جو سفر سے آئے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں معانقہ اس موقع پر ہوتا ہے جب آدمی سفر سے لوٹتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو ایسے موقع پر معانقہ گلے ملنے والا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن خاص طور سے عید کے موقع پر آدمی ایک دوسرے کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے اور پھر گلے ملنے والا جو معاملہ ہے وہ عید سے متعلق نہیں، اس لیے بچنے کی کوشش زیادہ بہتر ہے. لیکن جہاں تک مبارکبادی کا معاملہ ہے تو یہ دیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوتا ہے قصہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو 3 لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے نا، جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیا وعلی الثلاثة الذین خلفوا. 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ان میں صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 راتوں تک کسی سے کلام بات چیت سب بند کر دی گئی. توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا ہے قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو سب سے پہلے ان کو بشارت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. تو جب بشارت دی تو ان کو یعنی مبارکبادی دی کہ مبارک ہو کعب تمہاری توبہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے قبول فرما لی. تو خوشیوں کے موقع پر مبارکبادی وغیرہ دینا باذن اللہ اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تھے تو کچھ کھا کر کے جاتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کانا لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل
तमरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज के लिए नहीं निकलते थे यहाँ तक कि चंद खजूरें खा ले, और आप आम तौर से वित्र खजूर खाते थे, यानी 1, 3, 5, 7 वित्र अदद में खजूरें खाते थे। इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया। इसलिए मुस्तहब अमल है कि आदमी ईद उल फित्र में निकलने से पहले पहले क्या कर ले, कुछ खाकर निकले। और कुछ खाने में क्या, अगर आपके पास खजूर अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। क्यों खाकर निकलना मुस्तहब है? उसकी वजह यह है कि ताकि आपको मालूम हो जाए कि अब रोजे के अय्याम खत्म हो गए हैं, रोजा खत्म हो गया है और इफ्तार का मामला क्या है, शुरू हो गया है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इल्लत ये बयान की है ताकि ये ना लोग समझें कि रोजे की हालत में हैं। अगर आप सुबह से कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और कल तक आप रोजा रखे हुए हैं तो कहीं इस बात का डाउट और शुबा ना हो कि आप रोजे की हालत में हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मौके पर खजूर वगैरह खा करके ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाने के लिए निकलते थे। लेकिन अगर किसी इंसान के घर में खजूर वगैरह ना हो तो कोई भी मुबाह चीज खाई जा सकती है। खाने पीने की कोई भी चीज क्या है आदमी खा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि खजूर ही खाना है, लेकिन सुन्नत है, बेहतर है। आदमी अगर चाहे तो बड़ी आसानी के साथ क्या है कि इसका एहतमाम कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि हम और आप में जो सुन्नतों से तरीके से मोहब्बत नहीं रह गई है, उसका नतीजा ये निकलता है कि खजूर बड़ी आसानी से हम खा सकते हैं। हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां खजूरें दस्तयाब हैं, वहां खजूर मौजूद है, कहीं भी आप रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम है। और नहीं तो आदमी पहले से एहतमाम कर सकता है, ईद आने वाली है तो हम जो है खजूर की कुछ चीजें, खजूर के चंद कतरात, चंद दाने मंगा लें और इसका एहतमाम करें। तो हमें और आपको चाहिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करें। ईद उल फित्र के मौके पर खजूरें वगैरह खा करके नमाज के लिए निकले, और ईद उल अजहा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका ये होता था कि ईद उल अजहा में आप कुछ खाए बगैर ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे। यानी ईद उल अजहा के मौके पर आप कुछ खाकर नहीं जाते थे, लेकिन उसका कतान ये मतलब नहीं कि आप रोजा रखते थे। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि फज्र से लेकर के जो है ईद की नमाज पढ़ने तक रोजा रखते हैं, कुर्बानी तक रोजा रखते हैं, ये मतलब नहीं है। ये आप वसल्लम का एहतमाम ये होता था कि आप ईद उल फित्र के दिन कुछ खा करके जाए और ईद उल अजहा में आए नमाज पढ़ा करके तब आप खाएं। तो आप ईद उल अजहा में कुछ खाए बगैर जाते थे और वापिस आते थे, कुर्बानी करते थे। कुर्बानी करने में आप जल्दी करते थे, कुर्बानी करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी के जानवर, जो कुर्बानी का गोश्त होता था, सबसे पहले बतौर खाना आप उसी से इब्तिदा करते थे। ये बड़ी मुबारक चीज है, बड़ी मुबारक चीज। कुर्बानी का गोश्त खाना ही बहुत मुबारक चीज है, कभी भी इसे छोड़ने की कोशिश ना कीजिए। हमारे वो भाई जो इस मुल्क से दूर रहते हैं, यानी दूसरी जगह रहते हैं और कुर्बानी करने में कोताही और कमी करते हैं या कुर्बानी का गोश्त खाने की कोशिश नहीं करते, ये बहुत बड़ी महरूमी का शिकार होते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि साल में जितना गोश्त आप खाते हैं, उन गोश्त में सबसे मुबारक गोश्त आपका क्या है? ईद उल अजहा का, आपकी कुर्बानी का गोश्त है। इसका एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नाम पर ज़बा किया गया है, अल्लाह के लिए ज़बा किया गया है। अल्लाह ताला कहता है कि इसका गोश्त नहीं पहुंचता है, इसका खून नहीं पहुंचता है, इसके जरिए से तकवा पहुंचता है। तो अल्लाह ताला ने इस गोश्त के बारे में कहा फकुलू मिन्हा, इस कुर्बानी के गोश्त को खाओ, कुर्बानी का गोश्त खाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद उसका गोश्त खाया। और आपने कहा तुम में से जब कोई आदमी कुर्बानी करे तो अपने कुर्बानी के गोश्त में से जरूर खाने की कोशिश करे। हो सकता है बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाए, हो सकता है बहुत सारी तकलीफें इससे दूर हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस कदर एहतमाम फरमाना, खुद आपका कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले खाना और उससे पहले खाने पीने की चीजों से परहेज करना, ये हमें जाहिर है इस बात की तरफ उभार रहा है कि कुर्बानी के गोश्त की बड़ी अहमियत है। इसलिए इसका एहतमाम करने की क्या है, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि वो कुर्बानी नहीं हदी का जानवर है, लेकिन क्योंकि वो भी अल्लाह के लिए ज़बा किया गया है कि हज के मौके पर सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट ज़बा किया, 63 अपने हाथों से ज़बा किया और बाकी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और जब 100 के 100 ऊंट ज़बा हो गए तो आपने हुक्म दिया कि 100 के 100 ऊंट में से गोश्त में से थोड़े थोड़े लिए जाए। 100 ऊंट का गोश्त थोड़ा थोड़ा लिया गया और बड़े डेगची में, हांडे में उस गोश्त को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार कराया। तैयार कराने के बाद फिर आपने और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ने मिल करके गोश्त जो हो सका खाया और उसके बाद वो शरीबा मिन मरक़िहा, और उसके बाद 100
اونٹ کا جو سالن تھا اسے خود اللہ کے نبی نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس لیے اس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. قربانی کا گوشت ایک بہترین اور بابرکت گوشت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی ہے وہ قربانی کریں, اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ضرور بھی ضرور کھانے کی کوشش کریں. اگر کوئی آدمی کو گوشت, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شاکاہاری ہیں, ان کو گوشت پسند نہیں ہے, بھائی اس موقع پر تھوڑا کھا لیجیے. اگر آپ کو نہیں پسند ہے تب بھی کھا لیجیے, کیونکہ ایسا مبارک گوشت آپ کو پھر پورے سال ملنے والا نہیں. فلاں آدمی بھی گوشت دے رہا, فلاں بھی دے رہا, فلاں کی دعوت میں مل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ جو مبارک گوشت آپ کو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا مل رہا ہے, قربانی کے دن یہ آپ کو ہرگز ملنے والا نہیں ہے. اس لیے اس میں سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو پیارے رسول کی سنت عید الاضحیٰ میں کیا تھی کہ آپ بغیر کچھ کھائے ہوئے عیدگاہ کے لیے چلے جاتے تھے, عید کی نماز پڑھاتے اللہ کے نبی, خطبہ دیتے, اور آ کر کے فوری طور پر اللہ کے نبی جانور ذبح کرتے, اور جو حصہ جلدی تیار کیا جا سکتا تھا اسے اللہ کے نبی تیار السلام علیکم. اسی لیے بعض بھائیوں میں جو یہ کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کو لے کر کے بہت زیادہ حساس نہیں ہوتے, سنجیدہ نہیں ہوتے. مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں کوئی بات ہے. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی قربانی کر بھی دیے تو ایسے کہیں چھوڑ دیا اور اس کے گوشت کو کچھ بھی کھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ قطعاً مت کیجیے, یہ اللہ کے پیارے رسول کی پیاری سنت ہے, اس کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے. جس پر اللہ کے نبی نے اس قدر اہتمام فرمایا ہو, کیا ہم اسے اپنی لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ایک مسلم آدمی کے لیے مناسب ہے کہ جس گوشت کو اللہ کے نبی نے اتنے اہتمام سے کھایا ہو اس گوشت کو ہم نہیں چھوڑ دیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر علماء کا اجماع ہے کہ عید کے دن آدمی عید الفطر کے دن کچھ کھا کر کے جائے اور عید الاضحیٰ میں لوٹ کر کے آئے تو کھائے, جیسا کہ امام ابن رشد اور ابن قدامہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر جائز اور درست ہے کہ مباح اور جائز جو کام ہے اس میں آدمی کیا اس کا اظہار کر سکتا ہے, جیسے کھیل کود جو بچے کھیلتے کودتے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ایک محدود دائرے میں جو نشید وغیرہ پڑھتی ہیں, اس طرح کی چیزیں کیا جائز اور درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کھیل کود کی بعض جائز چیزیں یہ سب کی کرا جا سکتی ہے. یعنی عید کے موقع پر ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے کیا جا سکتا ہے بغیر کسی حرج کے. آدمی ان چیزوں کا اہتمام کر سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں تھیں, اور دونوں بچیاں کیا کچھ گا رہی تھی کچھ پڑھ رہی تھی. خاص طور سے بعاث ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان, تو اسی کا ذکر ہو رہا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فراش پر بستر پر لیٹ گئے, وحول وجهه اور اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ڈانٹا لوگوں کو اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کا مزمار بجا رہے ہو. تو اللہ کے نبی ابو بکر کی طرف متوجہ اور کہا کہ ان بچیوں کو چھوڑ دو, ان کو گانے دو, ان کو نشید کرنے دو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چشم پوشی کی. عید کا دن تھا. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے کھیل دکھا رہے ہیں. کچھ لوگ کیا ہے کھیل دکھا رہے ہیں, عید کے موقع پر کھیل رہے ہیں اور ہتھیار وغیرہ کے کھیل کھیل رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. تو اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, وہ کہتی ہیں فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنظُرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, جو کھیل سودانی لوگ کھیل رہے تھے, حبشی لوگ کھیل رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پہ تھا. خدی علی خدی, میرا گال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے ملا ہوا تھا. وہ یقول دونکم
یا بنی ارفدا حتی اذا مللت قال حسبک قلت نعم قال فضب. اس طریقے سے میں نے وہ کھیل دیکھا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا کافی ہو گیا, دیکھ چکی ہیں, تو میں نے کہا, تو اللہ کے نبی نے کہا اب کی جاؤ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت. معلوم یہ ہوا کہ عید وغیرہ کے موقع پر اس طرح کے چند کھیل جو جائز اور مباح ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اور اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے. انس بن مالک کی ایک اور روایت ہے بخاری ابو سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے لیے 2 دن تھا. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, ان کے لیے 2 دن تھا جس میں وہ کھیلتے کودتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما, اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں جو جاہلیت میں موجود تھے مدینے کے اندر اس کو بدل کے تمہیں بہترین 2 دن عطا فرما دیے ہیں. ایک یوم الفطر اور دوسرا یوم الاضحیٰ ہے. اس جائز حدود میں ان دنوں میں اگر معظم شیخ کا انٹرنیٹ جو ہے نا صحیح نہیں ہے شاید. نہیں ہے شاید. جی جی شاید ہاں آ رہا جب سے. انتظار کر لیں گے. میرے پاس پرابلم ہے کچھ ایسی, اس کے لیے معذرت. تو ذکر کر رہا تھا میں کہ اس لیے عید کے موقع پر کیا اس طرح کی خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو جائز حدود میں ہو, مباح ہو, جائز ہو, وہ اس موقع پر کیا ہے کیا جا سکتا ہے. اور سختی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ بچوں تک کو بھی کیا ہے اس موقع پر کھیلنے کودنے کی کچھ آزادی نہیں دے پاتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اتنی سختیاں عیدین وغیرہ کے موقع پر نہیں ہونی چاہیے. جائز حدود میں اس کی مکمل کیا ہے اجازت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور سے یاد رکھیے 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. 4 دن روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے. ایک تو یوم النحر اور اس کے بعد 3 اور دن 11 12 13 تشریق کے سارے دن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما ہی ایام اکل وشرب وذکر للہ عز وجل. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ایام ہیں, یہ 4 جو ایام ہیں, یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ایام ہیں. یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کا ایام ہے. اس وجہ سے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے. کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ 11 12 13 کو روزہ رکھے. یوم النحر کو بھی حرام ہے روزہ رکھنا, یہ سب کا اتفاق ہے. اور اسی طریقے سے 11 12 اور 13 یہ تینوں دن روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے. ٹوٹل 4 دن ہو جائیں گے صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر. صرف ان لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت اور اجازت ہے ایام تشریق میں 11 12 13 میں جو حج تمتع یا قران کر رہے ہوں اور ان کے پاس قربانی دینے کا جانور نہ ہو, ہدیے کا جانور نہ ہو, تو 3 روزہ ان کو کہا گیا کہ حج کے ایام میں رکھ لیں اور باقی 7 روزہ گھر لوٹ کر کے رکھ لیں. تو انہی لوگوں کو اللہ کے نبی نے صرف رخصت دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت. باقی کسی کے لیے بھی ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے, بلکہ ان دنوں میں کھانے پینے کا خوب اہتمام کیا جائے. ظاہر آپ نے قربانی کی ہے تو قربانی کا گوشت وغیرہ کھائیے اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھلانے کا بھی اہتمام کیجیے. تو یہ 4 دن اہتمام کے ساتھ کیا ہے کھایا پیا جائے, تکبیرات وغیرہ پڑھی جائے, اللہ کو یاد کیا جائے. یہی دن ہے جو کھانے پینے کے دن ہے اور تکبیرات پڑھنے کے دن ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا بھی کیا خوب سے خوب اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تکبیرات کے جو الفاظ عام طور سے صحابہ کرام سے آئے ہوئے
ہیں اس کے جو صیغے ہیں وہی جو مشہور اور معروف ہمارے درمیان کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود یہی تکبیرات پڑھتے تھے, یہی تکبیرات کیا ہے وہ پڑھتے تھے. اور یہ بھی ثابت عبداللہ بن مسعود سے کہ وہ کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد, یا الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ سارے تکبیر کے الفاظ ہیں, ان تمام الفاظ کو کیا ہے پڑھا جا سکتا ہے. تو عیدین کے موقع پر, عید کے موقع پر خاص طور سے کیا ہے ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی خوب سے خوب کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عید کے موقع پر عیدگاہ کے جاتے تھے. نماز جو ہے وہ آپ عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے, مصلی جس کو کہتے ہیں عیدگاہ میں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد وغیرہ میں عیدین کی نماز نہیں پڑھائی. اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی عیدگاہ جائے, لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے عیدگاہ میسر نہ ہو یا بالکل بھر جائیں, وہاں لوگ کافی نہ ہو سکیں, تو ایسے تمام مواقع پر مسجد میں عید کی نماز بغیر کسی ہیزیٹیشن کے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ پوچھے سنت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے. جہاں پر عیدگاہ نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں عیدگاہ بنانے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ مسلمانوں کی بڑی اجتماعیت, بڑی یونٹی کا ثبوت وہاں پر ہمیں اور آپ کو کیا ہے مسلمانوں کی بڑی اجتماعیت کا ثبوت کیا ہے ہمیں اور آپ کو کیا ہے وہاں مل سکے. اسی طریقے سے عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو, خاص طور سے عورتوں کو یہ ابھارا ہے کہ وہ صدقہ بھی کرے. تصدقوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اس پر ابھارا ہے. اور آپ کو مشہور روایت آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمپلین اور شکایت درج کرائی کہ آپ نے جو تقریر فرمائی ہے عید الفطر کے موقع پر, اس تقریر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے, وہ آواز ہم نہیں سن سکی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان گئے اور وہاں آپ نے جو تقریر فرمائی عورتوں کے درمیان, اس میں یہ بھی کہا تصدقنا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری اکثریت کیا ہے میجورٹی جہنم میں ہے. وہ ایک لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں, لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر لوگوں کو کیا ابھارا, صدقہ کرنے پر ابھارا. تو عورتوں نے بڑی کثرت کے ساتھ کیا ہے صدقہ دیا, بلکہ انہوں نے اپنے کان کی بالی, انگوٹھی اور دوسری جو چیزیں تھیں اس سب کے سب کیا ہے, ایسا نہیں کہ گھر سے پیسہ لے کر آئیں گے, بلکہ جو کچھ زیورات وغیرہ پہن کر گئی تھی وہ سب انہوں نے نکال کر کے اللہ کی راہ میں کیا ہے صدقہ کر دیا. اس زمانے کی جو خواتین تھی, اور آج بھی الحمدللہ یہ جذبہ, یہ اثار عورتوں کے درمیان بہترین انداز میں موجود ہے. آج بھی اگر ان کے درمیان اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, تو وہ بڑھ چڑھ کر کے کیا ہے اس میں حصہ لیتی ہیں. اس میں کیا حصہ لیتا ہے, یہ اسی جگہ سننے میں آئی جہاں پر چند عورتوں نے مل کر کے پوری کی پوری مسجد کیا ہے انہوں نے تعمیر کر دیا, اور مردوں کے مال اس میں کیا ہے کم سے کم استعمال ہوئے یا بہت تھوڑے استعمال ہوئے. تو الحمدللہ یہ بہترین صفت آج بھی کیا ہے عورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے خاص طور سے. تو سب کو صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو عید کے موقع پر یہ بھی کیا ہے اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جیسا کہ ہمیں اور آپ کو علم ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے, جو قربانی کا ارادہ رکھے ہوئے ہو, وہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے, یعنی جو ہے ذی الحجہ کا چاند نکل گیا, اس کے بعد سے لے کر کے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا ہے. کب تک نہیں کاٹ سکتا ہے؟ حتی یضحیہ, یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو اس کو جو ہے چاند نکلنے سے لے کر کے بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. جب قربانی کر لے گا اس کے بعد اسے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کیا ہے کاٹ لینے چاہیے. لیکن وہ لوگ جو قربانی میں شامل ہوئے, جیسے ایک گھر کا ذمہ دار آدمی ہے وہ قربانی کر رہا ہے, باقی لوگ تبان اس کے ساتھ شامل ہیں, تو کیا وہ بھی ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے, رکے رہیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں.
یہ پابندی صرف اور صرف اس آدمی پر ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے. جو لوگ قربانی میں اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جیسے اس کے گھر والے, ان پر یہ پابندی نہیں ہے, ان پر یہ پابندی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یاد رکھیے حاجی لوگوں پر بھی یہ پابندی نہیں ہے. حاجی لوگوں پر بھی کیا ہے, یہ پابندی نہیں. یہ قربانی, یہ بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا, یہ قربانی کے ساتھ ہے, عید کی قربانی کے ساتھ ہے. اور چونکہ حاجی لوگوں پر کوئی قربانی نہیں ہے, حاجی لوگوں پر عید کی کوئی قربانی نہیں ہے, اس لیے وہ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں. کب نہیں کاٹ سکتے؟ جب وہ احرام میں آ جائیں گے. جب وہ احرام میں آ جائیں گے حج یا عمرے کے, تو وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں, اور دوسری چیزیں بھی ان پہ منع ہوتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ حاجی لوگوں پر نہ عرفہ کا روزہ ہے, نہ عید الفطر کی نماز ہے, نہ ان پر اضحیہ یعنی قربانی ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, حج کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں اور دوسرے کو وکیل بنا رکھا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دیجیے گا. سنت کا طریقہ یہ ہے, اللہ کے حبیب کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی لوگ نہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے, نہ عید کی نماز پڑھیں گے, اور نہ ہی وہ قربانی دیں گے. اللہ کے نبی جو قران حج قران کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں, ان پر قربانی ہے, لیکن قربانی اس کو ہدیہ کہتے ہیں. اصل میں ہدیہ کا جانور ہے اور وہ پارٹ آف حج ہے, اس کو کرنا ہوگا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو لوگ حج کر رہے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے, نہ انہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کسی کو وکیل بنا دیں تاکہ ان کی طرف سے قربانی کر لی جائے, ان کی طرف سے کیا قربانی کر لی جائے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے, لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن اگر کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو ویسے عید کی نماز ادا کر لینی چاہیے جیسے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے. یعنی 2 رکعت وہ ادا کر لے, اور پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیر کہے اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیر کہے, اور یہ دونوں تکبیرات جو ہوں گی وہ قرات سے پہلے ہوں گی, قرات سے پہلے ہوں گی, سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے دونوں رکعتوں میں. اور اگر کوئی آدمی تکبیرات کہنے میں بھول جائے یا کم بیشی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوگا, نہ اس کی نماز میں کوئی خلل ہوگا, کیونکہ تکبیرات کا حکم صرف اور صرف سنت کا ہے. ایسی مثال کے طور پر عورتیں, ہماری بعض بہنیں بیٹیاں ایسے علاقے میں ہو جہاں عورتوں کو نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا جاتا ہو, عیدگاہ میں ان کے لیے انتظام نہ ہو, مسجدوں میں ان کے لیے انتظام نہ ہو. جیسے ہمارا پورا علاقہ, ہمارے یہاں عورتوں کی عید نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں عورتوں کی عید نہیں ہوتی ہے. وہ عید کے دن پرانے کپڑے میں رہتی ہیں اور پوری عید جو ہوتی ہے ان کی کچن میں گزر جاتی ہے. ہاں, شام میں جب لوگوں کو کھلا پلا کے فارغ ہوتی ہیں تو نہا دھو کر کے نئے کپڑے پہننے کی کوشش کرتی ہے. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. جیسے مردوں کے لیے عید ہے ویسے عورتوں کے لیے عید ہے. یہ دین اسلام کا ایک شعار, ایک سمبل ہے, ایک آئیڈینٹی ہے, ایک پہچان, ایک شناخت. اس میں مرد عورت سب برابر شامل ہیں. لیکن بہت سارے علاقوں میں کیا ہے, ایسے ہی جہاں پر سنتوں کا بول بالا نہیں ہے, سنتوں کی بالادستی نہیں ہے, وہاں پر کیا عورتوں کے لیے عید ہوتی ہی نہیں ہے. ان کی عید صرف کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے سیاں تیار کریں, لوگوں کے لیے شیر خورما بنائے, گوشت بنائے, اور اس طریقے سے کھانے بنانے کی چیزوں میں لیتے ہیں, ان کے لیے عید ہوتی ہے. تو یہ سب یہ انتہائی جہالت والی چیزیں ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یاد کر رہا تھا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں ہمارے بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے عید کا کوئی انتظام نہ ہو, موقع نہ مل سکے, تو کیا کرے وہ, تو کیا کر سکتی ہے ایسے موقع پر ان کو کیا کرنا چاہیے کہ گھر وغیرہ ہی میں کیا ہے وہ عید کی نماز ادا کر لے. کوئی بڑا گھر دے کے جہاں ہال وغیرہ ہو اس ٹائپ کا, اور چند لوگوں کو بلا لیں اور وہ کیا ہے ان کے درمیان عید کی نماز وغیرہ پڑھا دے. کوئی یعنی بالغ بچہ ہو یا اسی طریقے سے اور ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جو پڑھائی جا سکتی ہے, وہ جو ہے یا ایک آدھ سب مردوں کی ہو جائے اور اس طریقے سے عورتوں کا انتظام ہو جائے, تو اس طریقے سے کیا ہے وہ بھی عید وغیرہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں جہاں پر انتظام ان کے لیے نہ کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس اگر لوگوں نے انتظام نہیں کیا ہے تو آپ بھی عید کی نماز پڑھنے سے محروم ہو جائیں, عید کی نماز نہ پڑھیں, عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہوں. تو اس طرف بھی کیا ہے ہماری پوری کی پوری توجہ ہونی چاہیے, اور ہم اور آپ اس پر نگاہ ڈالیں تاکہ عورتیں بھی خوشی کے اس مواقع پر ہمارے اور آپ کے ساتھ مکمل طور سے شریک ہو سکیں. ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے کہ اس عظیم خوشی کے موقع پر سال میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 عید بنائی ہے. دوسرے لوگوں کے ہمارے پاس ہزاروں عید تو ہے نہیں کہ ہم آج بھی عید منائیں کل بھی عید منائیں. 2 ہی عید سال میں آتی ہے, خوشی کا موقع ہے, خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے سے ملنا, یہ سب بہترین طریقے ہیں.
تو اس میں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو بھی شامل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. جہاں پر اس طرح کے انتظامات نہ ہو سکے ہیں یا نہیں ہو پائے ہیں تو وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، سنت کی بالادستی قائم کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ عورتوں کا اس مواقع پر کیا ہو سکتا ہے کردار، کس طریقے سے ان کا انتظام ہو سکتا ہے، اس کی کرنے کی پوری کوشش کی جائے. عیدین کی نماز کا معاملہ بالکل میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. نہ پہلے کوئی سنت ہے، نہ بعد میں کوئی سنت ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت کہی جاتی ہے، اور نارمل جو نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھی جائے گی. اور اسی طریقے سے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات کہی جائیں گی. دوسری رکعت میں جب سجدے سے اٹھیں گے اور قراءت شروع کرنے سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہیں گے. اس کے بعد کیا ہے، تکبیر جو ہے قراءت پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہوتی تھی کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقہ کا حدیث الغاشیہ پڑھتے، سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں حلقہ کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے ہونا چاہیے. وہاں پر کوئی سنت وغیرہ نہ پہلے پڑھی جائے نہ بعد میں پڑھی جائے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہے تو مسجد میں داخل ہونے والا شخص چاہے مرد و عورت ہو، ہر صورت میں اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اس کے بغیر وہ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھنا ضروری ہوگا اگر وہ عید کی نماز کیا ہے مسجد میں ادا کر رہا ہو. اور عیدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ خطبہ جو ہے عام ہوتا کیا ہے کہ جمعے وغیرہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عیدین میں نماز پہلے ہوگی اور خطبہ کیا ہے بعد میں ہوگا. اور خطبہ سننا یہ تمام علماء کے ہاں بالاتفاق کیا ہے، بالاتفاق خطبہ سننا کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی خطبہ سنے بغیر چلا گیا تو اس کی عید پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، یا درمیان میں چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری طرف سے آپ اجازت پا رہے ہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کسی انسان کو اگر ضرورت ہو جائے، کبھی خواتین آئی ہیں، عورتیں آئی ہوئی ہیں، بچے ان کے رو رہے جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. عید کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ رہا کہ اگر جمعے کے دن عید اور جمعہ جمع ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رخصت اور اجازت دی کہ اگر آدمی نے عید الفطر کی نماز ادا کر لی ہے یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی ہے تو وہ جمعے کی جگہ پہ ظہر پڑھ سکتا ہے. جمعے کی جگہ پر کیا ہے ظہر پڑھ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ابھی جیسے اس موقع پر سعودی عرب میں کیا ہوگا، عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑھ رہے ہیں نا، تو ایسے موقع پر اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ ظہر پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر جمعہ پڑھتا ہے تو اور اچھی بات ہے. لیکن جو امام ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز بھی پڑھائیں اور جمعے کی نماز بھی پڑھائیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے. اور یہ کھانے پینے کا بیان بھی ہو گیا کہ اس پر بھی کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے. کھانے پینے کا خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ چیزیں بھی ہو گئی، تکبیرات وغیرہ کا بھی ذکر ہو چکا اور راستے بدلنے یہ سب بھی باتیں ہو گئی. مبارکبادی کے متعلق بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو کھلایا پلایا جائے کے موقع پر فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، آپ خوشی کا اظہار کہتے تھے آپ کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ کیا ہے ہماری عید ہے، یہ ہماری کیا ہے عید ہے. تو عید کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا جانا چاہیے اور جو ہے ان چیزوں کو زندہ کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتی آ رہی تھی اور صحابہ جس پر عمل پیرا تھے. تو یہ بعض تیزی کے ساتھ عید کے احکام اور مسائل سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کے لیے. اور عورت کیا عید کی نماز پڑھا سکتی ہے امام بن کے؟ جی پڑھا سکتی ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہیں انتظام نہیں ہو پایا ہے تو عورتیں بھی عید کی نماز پڑھا سکتی ہیں، عورتوں کو عید کی نماز پڑھا سکتی ہیں، واللہ اعلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی، تؤذن و تقیم، وہ اذان بھی دیتی تھی اور نماز بھی لوگوں کو پڑھایا کرتی تھی. تو عورتوں کی امامت انشاءاللہ کر سکتی ہیں عید کے موقع پر بھی
کوئی حرج نہیں. خطبہ نہیں دیں گی, خطبہ نہیں دیں گی, عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں, پڑھا سکتی ہیں. درس مکمل ہو چکا ہے, اگر کوئی آپ سوال ہے تو کیا جا سکتا. استاد ایک سوال تھا, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی مجھے پوچھنا تھا, ہم ادھر سعودی میں ابھی, اور اکثر یہی ہوتا ہے ہر سال کہ انڈیا میں ایک گاؤں میں ہم قربانی کرواتے ہیں اور پھر ادھر غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے قربانی کا گوشت. تو جہاں تک میں نے آپ سے سنا اور سمجھا ہے کہ مستحب یہی ہے کہ آپ خود کریں جہاں آپ ہو, تو لیکن مطلب اس کی اجازت ہے جو ابھی تک کر رہے ہیں, اس میں آپ کا کیا؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں قربانی دینا چاہتے ہیں جہاں کے لوگ ضرورت مند ہیں تو آپ بلا شبہ دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی قربانی چھوڑ کر کے وہاں دیجیے اور خود قربانی کے گوشت سے محروم ہو جائیے. آپ اپنے پاس بھی قربانی کیجیے, مزید دوسری قربانی جو ہے آپ دوسرے علاقے میں جہاں ضرورت مند لوگ موجود ہوں وہاں دے دیجیے. لیکن ایسا نہیں کہ اپنی قربانی چھوڑ کر کے آپ خود قربانی نہ کریں, قربانی کا گوشت نہ کھائیں اور غریبوں کو کے لیے آپ اتنا بڑا بلیدان دے دیں کہ آپ خود قربانی کا گوشت نہ کھائیں, اپنے بچوں کو نہ کھلائیں, اپنے علاقے والوں کو دوستوں کو نہ کھلائیں اور دوسرے علاقے میں آپ قربانی کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, آپ ایک سے 2-3 جانور کر رہے ہیں تو ایک اپنے پاس کر لیجیے, باقی آپ دوسرے علاقوں میں بھی کرا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی کی طاقت ہے تو آپ اپنے پاس کریں گے, کہیں بھی کسی دوسرے جگہ پر نہیں بھیجیں گے. بارک اللہ حافظ. ایام بیس کے روزے نہیں رکھے جائیں گے, 13-14 یعنی 11-12-13, یہ 13 ایام بیس میں آتا ہے. 13 کو روزہ نہیں رکھا جائے گا, 13 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا. اور آدمی 14 کو رکھ لے, 15 کو رکھ لے اور اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا. 13 کو نہیں رکھے گا, 14 کو رکھے تو 15 کو رکھ لے, لیکن اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. یہ سنت ترکیہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اس لیے اس کو نہ رکھنا یہی سنت ہے. تو 13 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا, ایام بیس کا 14 سے شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, یہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے کا ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. سب سے بڑی چیز, ایک آسان قاعدہ یاد رکھیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اور آپ کو کسی چیز کا حکم دے دیں یا کسی چیز سے روک دیں تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن آدمی کیا کرتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت و فرمانبرداری کر لی. یہ سب سے بڑا ریزن. اس کے بعد علماء نے جو بعض علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے, وہ اس لیے کہ آدمی جب کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کا ایک اجر و ثواب ملتا ہے, احساس ہوتا ہے قربانی کا. ایسے جیسے 10 دن پہلے سے اس کو احساس ہوتا نا کہ قربانی کرنا, اس وجہ سے اب ناخن نہیں کاٹ رہا, بال نہیں کاٹ رہا, تو ہر دن اس کو ریئلائز کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے اور ایک قربانی کا ایک احساس ہوتا ہے اس کے اندر. اگر ایسا نہ ہو اور 10 ذی الحجہ کو فوراً اٹھے اور جانور ذبح کر دے اور پہلے سے کوئی پابندی اس پر نہ ہو تو اس طرح کا احساس اس کو نہیں ہو پاتا ہے. تو جیسے ابھی آپ ہیں, میں ہوں اور دوسرے لوگ ہیں, وہ ناخن اور بال سے رکے ہوئے, حالانکہ ہو سکتا ہے ان کو کاٹنے کی ضرورت ہو کیونکہ ہر جگہ کے بال کاٹنے منع ہے, ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ ہر دن ہم اور آپ کیا ہے ریئلائز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان بالوں کو جن کا کاٹنا جائز ہے, ان ناخنوں کو جن کا کاٹنا جائز ہے,
ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو قربانی کرنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ 10 اور دن بال اور ناخن نہ کاٹنے کا ثواب بھی پا جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ثواب ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے بال اور ناخن کو چھوڑ دے رہے ہیں. یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جو ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جی جی جزاک اللہ خیر. بھیا بھیا چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں باذن اللہ. اور نیٹ ورک کی پرابلم کے لیے معذرت چاہتے ہیں, نہ جانے کیوں ایسا کچھ دکھا نہیں رہا تھا لیکن بیچ میں 2 مرتبہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور آپ سے زیادہ مجھ کو ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خیر اور خوبی کے ساتھ. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام بھائیوں کی عید کو مبارک بنائے, اور یہ عید ہمارے لیے, آپ کے لیے, تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے ایک نئی سوغات, نیا انقلاب, نئی خوشیوں کے ساتھ ظاہر ہو. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. میرے خیال سے اب عید کے بعد ہی درس وغیرہ رہیں گے. کل آپ کے پاس عرفہ ہو جائے گا, پرسوں عید ہو جائے گی. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.